قیامت میں جو اس کا فائدہ ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ یہ وہ پریکٹس ہے جس وقت امیجن کریں کہ میں اپنی قبر میں اکیلا ہوں گا یا آپ اپنی قبر کے اندر اکیلے ہوں گے اور وہاں پر گھوپ اندھیرا ہوگا اور دو فرشتے اس وقت ہمارے سر پر موجود ہوں گے، منکر اور نکیر، اور وہ ہم سے وہ 3 اہم سوالات پوچھ رہے ہوں گے. تو یہ پریکٹس اس وقت کام آئے گی جناب. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا. دوسرا سوال، وما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وبالاسلام دینا. تیسرا سوال، ومن نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبح اور شام کی صرف 3 دفعہ کی روزانہ کی پریکٹس اپنی زندگی میں آپ جب سے اگر پڑھ رہے ہیں تو ملٹیپلائی کر لیں اب تک آپ کتنی دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں. اور صبح سے شام کے درمیان اگر موت ہو جاتی ہے تو یہ پریکٹس قبر میں کنٹینیو رہے گی. آسانی سے جواب دے دیں گے. غور کریں، فکر کریں کہ یہ چھوٹی سی دعا کی پریکٹس صرف 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی ننھی منی مختصر سی دعا ہمیں اس قبر کے اس عذاب سے، ان معاملات سے بچا سکتی ہے اگر ہم نے دل سے اس دعا کو پکڑ کے رکھا. صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل بھی، کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے دین اسلام سے راضی ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا، مگر پریکٹس اگر آپ نے جاری رکھی، پکڑ کے رکھی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس ویڈیو کے آخر میں صحابی رسول حضرت ثوبان بن بجداد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی چھوٹا سا تعارف دے دوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. حالانکہ آپ خادم رسول تھے مگر بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک بار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ سوچ کر بے انتہا زیادہ غمگین ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو بہت ہی زیادہ بلند ہے، تو جنت میں جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، تو یہ کس طرح ان کے ساتھ جنت میں ان کا ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ رہیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت، اس غم کو اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر سے بھانپ لیا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمی کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے اس آیت کو فوراً نازل فرمایا. جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہوگا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. قرآن پاک میں یہ آیت سورہ نساء کے اندر موجود ہے. حضرت ثوبان بن بجداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد ہی آزاد کر دیا تھا، اپنے یعنی غلامی سے ان کو آزاد کر دیا تھا، مگر وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر بھی رسول اللہ کے پاس ہی رہتے پسند کرتے تھے، ان کے پاس ہی رہتے تھے، ان کے آس پاس ہی رہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ثوبان بن بجداد نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت تبلیغ میں گزارا اور دین اسلام کے لیے بہت محنت کی. آپ نے اپنی زندگی کے آخری وقت شام یعنی سیریا کے شہر حمص میں گزارا، اور وہیں پر ہی آپ نے اپنی
تبلیغ کا کام انجام دیا، کیونکہ وہ شہر فتح اس وقت ہو چکا تھا، اور وہاں پہ تبلیغ کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کا سال 54 ہجری تھا، جو کہ 673 AD بنتا ہے، اور آپ وہیں پر ہی مدفون ہوئے۔ اللہ پاک کی پاک ذات سے اچھی امید ہے کہ آج آپ نے ایک نئی دعا سیکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے صبح شام کے اذکار میں آیت الکرسی کے بارے میں ڈسکس کی تھی، پھر معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں پڑھا، جو کہ تین دفعہ پڑھی جائے گی، اور آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے آج رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبح 3 دفعہ اور شام میں 3 دفعہ پڑھی جائے گی۔ یہ ہم نے ایک نئی دعا سیکھی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے اور یہاں تک آپ پہنچ گئے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے میری ثواب جاریہ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جنہوں نے معوذات کے اوپر یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نہیں سمجھا ہے، نہیں پڑھا ہے، اور اس کی کہانی نہیں پتہ، تو اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے، اور کچھ نہ کچھ کمنٹس آپ ضرور لکھا کریں، بتایا کریں کہ آپ کو یہ بات کہاں لگی، کہاں پہ کیا کمی آپ کو محسوس ہوئی، کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، جس سے میں خود بھی اس کے اوپر اور کام کر سکوں، بہتر کچھ کر سکوں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈسکرپشن باکس کے اندر واٹس ایپ چینل کا ایک لنک موجود ہے۔ اس چینل پہ میں وہ باتیں بتا دیتا ہوں یا کرتا ہوں جو کہ میں یوٹیوب پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پالیسیز کے خلاف ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو دنیا کے حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں۔ ایپسٹین فائلز کو تو لوگ آج جانتے ہیں، اس معاملے کو میں 2006 سے جانتا ہوں۔ وہ باتیں میں اس وقت کرتا تھا تو لوگ مجھے دیوانہ پاگل کہتے تھے کس دنیا میں رہتے ہو، مگر وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اب اپنے واٹس ایپ کے اس چینل پہ ڈالتا ہوں۔ چینل پہ پرائیویسی بہت اچھی ہے۔ واٹس ایپ کے اس چینل پہ مجھے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کون آیا ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں۔ تو واٹس ایپ کی ایک پرائیویسی کی پالیسی بہت سخت ہے وہاں پہ۔ مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ کس نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے، کس نے اس کو آگے شیئر کیا ہے۔ مجھے اس کا نمبر نہیں دکھے گا، تو آپ کو ایک دوسرے کا نمبر ویسے بھی نہیں دکھے گا۔ تو گزارش ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں واٹس ایپ کے چینل کے اوپر، آپ ضرور رہیے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔